تو نے کہا ہے شکریہ ادا کرو، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ ہمارا اس دنیا میں ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں۔ آنکھیں تیری دی ہوئی، زبان تیری عطا کی ہوئی، ہاتھ پیر سب تو تیرا ہے، ہمارا کیا ہے جو تیرا شکریہ ادا کرے؟ تو اب وہ ساری چیزیں قریب قریب آدھے گھنٹے ہو رہے ہیں، اور یہ مثال کل ملا کے اب بتائیے کیا طے ہوا؟ کیا انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ ایک بات ہو گئی نا، کیا جو چیز ہم کو حکم جو دیا گیا ہے دین کی طرف سے کہ اللہ کبھی تکلیف مالا یطاق نہیں کرتا، کیا مطلب تکلیف یعنی جو چیز ہمارے بس میں نہ ہو کبھی اللہ اس کا حکم ہم کو، مثال کے طور کے اوپر یہی مسجد ہے، جیسا آپ کچھ کام وام ہونا ہے اور اتفاق سے 2 مزدور آج غائب ہو گئے، مستری آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا پوتا ہے وہ ہم صلی کئی سال کے ہیں، 5 سال کے مثلا، اب آئے کہنے لگے بیٹا ہم یہاں ہو، تو 5 سال کا لڑکا، دیکھو آج مزدور نے تم اور تمہارا وہ بھائی دونوں مل کر کے ذرا یہ بوری اٹھا کے لے آؤ، تو ان لڑکوں کو کہنے والا بعد میں کہے گا آپ کی عقل پر ہماری عقل پر ماتم پہلے ہوگا کہ بھیا وہ 5 سال کے بچے کی اوقات تو دیکھ لیتے، وہ بیچارہ سیمنٹ کی بوری اٹھانے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو جب آج عقلاء ہم سے اس طرح کی بات کو پسند نہیں کرتے تو جو خالق عقل ہے، جو عین عقل ہے، جو کل عقل ہے، کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو ایسی چیز کا حکم دے دے جو ہمارے بس میں نہیں ہے؟ صلوات بر محمد بعد۔ اب یہاں آ کر کے پھر وہی حدیث یاد آئے گی، آپ جتنا ڈیپلی چلے جائیے سوچتے جائیے اتنا الجھتے جائیں گے، شکریہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کی حدیث یاد آئے گی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت نہ ہوتے تو اس آیت کو کوئی سلجھانے والا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ تو عقل کہتی ہے نا کہ ہمارے بس میں شکریہ نہیں ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا صلوات بر محمد و آل محمد؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اہل بیت نہ ہو تو کون بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں، جو بتائے گا کون؟ اب سنیے صاحب، روایت کہتی ہے، یہ آپ کو تفسیر نمونہ میں ملے گی یہ بات، روایت کہتی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے یا داؤد سے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ، اچھا اسی روایت کی بنیاد پر میں نے یہ ڈاکٹر والا واقعہ گڑھا ہے سمجھانے کے لیے، موسیٰ جو شکریہ ادا کرنے کا حق ہے وہ شکریہ ادا کرو۔ اب ہم اور آپ تو اللہ سے نہیں کہہ سکتے نا، لیکن موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، ان سے تو بات چیت ہوتی تھی نا۔ جیسے ہی خدا نے کہا موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو، حضرت موسیٰ نے جواباً کہا پالنے والے میں تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تو یہ بتا دے کہ ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کر۔ اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجئے، قرآن نے کیا کہا؟ شکریہ ادا کرو گے نعمتوں میں، واقعی ہوگا۔ ہائی اسکول پاس ہو گئے صاحب، 98.99% نمبر ہے۔ میں نے کہا کیا بھائی قاسم صاحب ماشاءاللہ ہائی اسکول پاس ہو گئے، آپ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک لمبی سی 1000 دانے کی تسبیح بنوا لی ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے شکرن للہ کہیں گے۔ کیا شکرن للہ کہنے سے ہائی اسکول کے بعد انٹر کی مارک شیٹ آپ کو مل جائے گی؟ لازیدنکم، تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا نے کیوں کہا؟ اب یہ دونوں چیزیں ابھی سالو کرتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب امام فرماتے، چھٹے امام سے یہ روایت کہ اللہ نے یہی بات کس سے کہہ دی؟ جناب موسیٰ سے، موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے میں تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہوں، نافرمان نہیں ہوں، لیکن پہلے یہ تو بتا دے میرا ہے کیا؟
اس دنیا میں کہ جو میں تیرا شکر ادا کروں. آنکھ تیری دی ہوئی، زبان تیری، اولاد تیری، جائیداد تیری، مال تیری، سب کچھ تو تیرا ہے اس کائنات میں. جب موسیٰ نے یہ سوال کیا تو اب قدرت کی آواز آئی، موسیٰ تو میں نے کب کہا ہے کہ بیٹھ کر کے شکرن للہ کی تسبیح پڑھو؟ کا پالنے والے تب کا خالی بندہ یہ تصور کر لے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، خدا کا ہے، وہی انسان کا حقیقی شکریہ بن جائے گا. صلوات بر محمد. تو اب شکریہ کی صحیح میننگ کیا ہوئی؟ شکریہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، شکرن للہ کہنے کا نام نہیں ہے. کہ پھر شکریہ کی میننگ کیا ہے؟ کہ شکریہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مان کے چلو کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو. اور اس سے فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ابھی اس پر بھی آتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ شکریہ ادا کریں تو نعمت بڑھے گی. وہ بھی بات آئے گی لیکن پہلے اس کی وضاحت ہو جائے. صلوات بر محمد وآلہ. 10 منٹ. تو اب کیا طے ہوا؟ شکریہ کیا ہے؟ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ذہن سے ملکیت کا تصور نکالتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں، مالک نہیں ہے. اگر یہ تصور آ گیا تو انسان حقیقی شکر گزار بندہ بن جائے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کیوں چاہتا ہے یہ مزاج ڈیولپ ہو اور اس کو ہم شکریہ مانیں گے تمہارا؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا سب سے بڑا، نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا. پھر آدمی نعمت میں ہے تب بھی الحمدللہ، پریشانیوں میں ہے تب بھی الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مزاج ہی بن چکا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. تو جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارا مال کیا ہوگا، ہماری جائیداد کیا ہوگی، ہماری اولاد کیا ہوگی؟ تو ایک بات تو یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں، مالک نہیں ہے. ہو گئی نا بات؟ دوسرا سوال جو تھا کہ قرآن نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اس میں کیسے اضافہ ہوگا؟ کہا ہاں. اب ایک سلوات پڑھیے، مثال سے بات سمجھاتا ہوں کیسے اضافہ ہوگا. تو اب شکریہ کی میننگ کیا ہوئی؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں. جس دن امانت داری کا تصور ہوگا، مثلا تمہارے پاپا نے ہمارے پاس 50,000 روپے رکھ دیے اور اس کے بعد ایک دن انہوں نے فون کیا کہ ذرا فلاں کو 10,000 دے دیجئے. مجھ کو دقت ہوگی 10,000 دینے میں. کیوں؟ میرا تھوڑی ہے، جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے دے دو، میں دے دوں گا. جب یہ تصور آ جائے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم امانت دار ہیں، ہم مالک نہیں. یہی بات یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عنوان بصری والی حدیث میں، چونکہ عالم بھی تشریف فرما ہے ان کو ذہن، عنوان بصری والی روایت میں یہاں بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا مولا نے یہی کہا تھا کہ جب یہ تصور ہو جائے گا حقیقت عبودیت، وہاں بھی یہی بات آئی تھی، تو پھر انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے میں تکلف نہیں ہوگا. ہو گئی نا بات؟ اب آئیے آپ دو معاشرے کا تصور کر لیجئے، دو گاؤں مان لیجئے. اس گاؤں میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، نیتا بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں. اس کے مقابلے میں یہ گاؤں ہے، یہاں بھی انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، آئی ایس بھی ہیں، پی سی ایس بھی ہیں. لیکن دونوں کے مزاج میں فرق کیا ہے؟ یہ گاؤں والے جن کے پاس جو ہے وہ ملکیت نہیں سمجھتے. مولانا اپنے علم کو ملکیت نہیں سمجھتے، ڈاکٹر اپنے علم کو ملکیت نہیں سمجھتا، کروڑ پتی اپنے پیسے کو ملکیت نہیں سمجھتا، منتری اپنے منسٹری شپ کو جو ہے ملکیت نہیں سمجھتا، آئی ایس اپنے عہدے کو ملکیت نہیں سمجھتا. ایک یہ ہے. ادھر کیا ہے؟ مولانا صاحب الگ منہ چھیٹے ہوئے کہ بے محنت کی ہے میں نے،
IAS صاحب الگ بیٹھے کہ رات رات بھر جب پڑھائی کی ہے میں نے، ڈاکٹر صاحب الگ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑ پتی الگ بیٹھا ہوا ہے. اب دونوں کا تصور دیکھیے. یہیں سے شروع کرتا ہوں مولانا صاحب سے. اس گاؤں کو جو اپنے جو کچھ ہے ہمارا ہے. آدھی رات کو وسیع حسن کے ہاں دق الباب ہوا یا ٹیلی فون آیا، ہیلو جی مولانا صاحب والدہ کا انتقال ہو گیا، دسمبر کا مہینہ ہے، تو کل 2 بجے مٹی ہے. اماں آپ کو بہت چاہتی تھی مولانا صاحب، بہت دن پر آپ کی مجلسیں سنتی تھیں، بڑی خواہش تھی ان کی. میں نے کہا سنیے، میرے ماں باپ نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ میں جو ہے رات رات میں جو ہے دسمبر کی سفر کروں آپ کے یہاں 2 بجے پہنچنے کے لیے. وہیں لوکل کوئی دیکھ لیجئے. یہ کس مولوی کا جواب ہے؟ جو اپنے علم کو ملکیت سمجھتا ہے. اس سے پہلے یہی جواب ان سے مل چکا تھا. اماں کی حالت، جب ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب اماں کی حالت بہت خراب ہے، تو میں کیا کروں؟ کہ دیکھ لیجیے، جاؤ اسپتال جاؤ. میرے باپ نے اس لیے تھوڑی 20 لاکھ روپے ڈونیشن دے کے پڑھایا تھا کہ میں دسمبر میں نیند خراب کروں. جائیے کہیں. یہ کس ڈاکٹر کا جواب ہے؟ جو اپنی طبابت کو ملکیت سمجھتا ہے. یہی حال صاحب پہنچ گئے. چچا لڑکی کی شادی ہے، سارا انتظام ہو گیا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، 25,000 روپے کم پڑ رہے ہیں چچا. اچھا، جس وقت تمہارا باپ کنچے کھیلتا تھا نا، تب میں ٹھیلا لگاتا تھا. آج اس محنت سے اس منزل تک پہنچا ہوں. چلے آئے چچا دے دیجئے. یہ کس دولت مند کا جواب ہوگا؟ جو اپنے پیسے کو ملکیت سمجھتا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ محنت سے نہ کوئی مولانا ہو سکتا ہے، نہ محنت سے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، نہ محنت سے کوئی انجینئر ہو سکتا ہے، نہ محنت سے کوئی بزنس مین ہو. کیا مطلب؟ میں نے کہا سب کچھ تو ہے. باپ نے ڈونیشن بھی دے دیا، لکھنؤ میں بہترین AC روم بھی لے دیا، سب کچھ ہے. عقل اللہ نے چھین لی. ہو جائیے گا ڈاکٹر آپ، سب کچھ ہے آپ کے پاس، ہاتھ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے. زبان یوں ہو گئی، گونگے ہو گئے، بول ہی نہیں پاتے. بزنس کر پائیے گا آپ؟ محنت تو کیا آپ نے، لیکن محنت کے لائق بنایا کس نے؟ اسی خدا نے نا. تو یہ جواب کس کا ہے؟ جو ملکیت سمجھتے ہیں. جانتے ہیں ان کا حشر کیا ہونے والا؟ اس کو بھی سنتے چلیے، اس لیے کہ آگے بھی ایک فقرہ ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ نہیں کہ صرف نعمت روکی جائے گی، ہمارا عذاب سخت ہے. چنانچہ ایک روایت اس طرح کے لوگوں کے لیے کہتی ہے. صلوات بر محمد، وہ سن لیجیے آپ، پھر واپس آتے ہیں مجلس تمام. روایت کہتی إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَخُصُّهُمْ بِالنِّعَمِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو خدا نے اپنی نعمتوں سے مخصوص کیا ہے. انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، IAS بنا دیا، PCS بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا. اللہ نے بنایا ہے نا. کیوں بنایا؟ حدیث کہتی ہے لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اب روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچ رہا ہے تب تو نعمت رہے گی، اور اگر تم سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، کفران نعمت کرنے لگے بقول قرآن کے، تو یہ نہیں کہ صرف نعمت روکی جائے گی. قرآن کہتا ہے عذاب شدید ہوگا، اور حدیث کہتی ہے اگر تم نے لوگوں کے کام تم نہیں آئے، مدد نہیں کی، تو اللہ تم سے نعمت کو لے لے گا، ان کے حوالے کر دے گا، تاکہ ان کے ذریعے سے بندوں کا کام ہو جائے. صلوات بر محمد وآل. یہاں تک آ گئے آپ؟ اب آئیے واپس. ادھر آئیے. دوسرا IAS ہے، وہ اپنے عہدے کو امانت سمجھتا ہے. لکھپتی ہے، اپنے عہدے کو امانت سمجھتا ہے. ڈاکٹر ہے، اپنے عہدے کو امانت سمجھتا ہے. انجینئر ہے، اپنے عہدے کو امانت سمجھتا ہے. مولانا ہے، امانت الہی سمجھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے وسیم بھائی، کیا کرنا ہے؟ 1 منٹ نہیں لگے گا، 1 منٹ نہیں لگے گا. کم از کم 2 لوگ میرے ساتھیوں میں سے ہیں. ایک میرے گاؤں کا لڑکا، میرا ہم عمر، اور بچپنے میں پہلوان. ہم لوگ کشتی دیکھنے جاتے تھے اس کی. آج وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہے، بچے مزدوری کرتے ہیں، تب اس کا خرچ چلتا ہے، فالج ہو گیا ہے. اور دوسرے مولانا ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں بیچارے،
یہ پورا کئی بار اٹیک ہو چکا ہے، فالج کا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، 1 منٹ نہیں لگے گا. یہ تم بیٹھ کے ممبر سے مجلس پڑھ رہے ہو نا، پڑھتے پڑھتے اچانک منہ ٹیڑھا ہو گیا، وسیع حسن کوئی سلام کرنے والا تم کو ملے گا نہیں. لہذا جب تک تمہارے پاس جو ہے اینٹھو مت، نعمت الہی سمجھ کے شکریہ ادا کرو. اور شکریہ کیا ہے؟ اس کو ملکیت نہ سمجھو. اب جب ملکیت نہیں سمجھیں گے، آدھی رات کو فون آ گیا، ڈاکٹر صاحب اماں کی طبیعت پہنچا میں. اب صاحب گاڑی سٹارٹ کی، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ارے بھائی فلاں کی اماں. ارے اتنی رات کو؟ کبھی رات ہو یا دن ہو، پیشہ ایسا ہے، اس کی بیچاری کی زندگی موت کا سوال ہے. ارے بہت ڈاکٹر ہیں. تو سنو، ڈاکٹر بہت ہیں، لیکن ایک فالج کا اٹیک پڑے گا، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ساری ڈاکٹری گم ہو جائے گی. وہ بھاگا ہوا چلا گیا مریض کو دیکھنے. یہ کون ڈاکٹر ہے جو جا رہا ہے؟ جو اپنی طبابت کو امانت الہی سمجھتا ہے. اماں نہیں بچ سکی. وسیع صاحب کے پاس فون آیا، مولوی صاحب اماں کب ہے؟ 2 بجے. میں آتا ہوں. میرے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھیا، ارے بہت سے نماز پڑھانے. میں نے کہا یہ نہیں سوچے اتنے لوگوں میں اس نے مجھ سے کہا. یہ کیا معمولی کرم ہے اللہ کا کہ اس نے مجھ کو انتخاب کیا؟ اسی شکرانے میں چلے جاؤ. ادھر صاحب IAS ہے، PCS ہے، کروڑ پتی ہے. یہاں کیا نام ہے تمہارا؟ جی زید نام ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ ہم کہا جی ہمارے ابا ٹھیلا چلاتے ہیں، ان کے پاس فیس کا پیسہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ لڑکا تیز لگتا ہے، اگر اس کو پڑھایا جائے تو. اس نے اس کی فیس جمع کر دی. 2-3 لوگ اور اس طرح کے نکل آئے اسی گاؤں میں، 2-3 لڑکوں کی انہوں نے بھی فیس بھر دی. اور وہ صاحب کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی IAS ہو گیا. اب جب یہ 4-5 انجینئر IAS یہ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ وہ اپنے پیسے کو امانت سمجھتا ہے، ملکیت نہیں سمجھتا ہے. تو اب پہلے سے جو IAS PCS تھے ان کو پتا چلا، انہوں نے تھوڑا سا بیکنگ کر دی، ادھر ادھر جو ہے گائیڈ کر دیا. مطلب وہ بھی IAS ہو گیا، وہ بھی MBBS ہو گیا، وہ بھی BTech MTech ہو گیا. اب جس گاؤں میں 4 لوگ تھے، 10 سال کے بعد 10 لوگ ہو گئے. اب جب یہ 10 ہو گئے تو 10 بیٹھے. اگر فلانے چا مرحوم نے ہماری فیس نہ دی ہوتی تو آج ہم MBBS نہ ہوتے. اگر فلانے چا نے ہم کو نہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم BTech نہ ہوتے. تو جیسے فلانے چا نے ہم کو پڑھایا ویسے ہم 4 کو پڑھا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا اس نے جو ہے وہ 10 کو پڑھایا، ان 10 نے پھر 10 کو پڑھایا. 10 سال کے بعد وہ 100 ہو گئے. پھر ان 100 نے پڑھانا شروع کیا. معلوم ہوا کہ 20-25 سال جاتے جاتے اس بستی میں نہ کوئی جاہل رہ گیا، نہ کوئی غریب رہ گیا. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اصل چیز یہ ہے دین. ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تو ہم نے آپ کو گھما پھرا کے سمجھایا. سیدھے سیدھے دین کہتا ہے دوسروں پر خرچ کرنا سیکھو، دوسروں کے کام آنا سیکھو. ایک روایت سنا دوں آپ کو اسی ذیل میں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو سن کے پھر واپس آتا ہوں کیونکہ باپ کے ماں کے استعلے ثواب کی تو اس طرف آتا ہوں میں. لیکن یہ سن لیجیے، حج بڑا ثواب ہے نا حج کا. روایت کہ البتہ جو بات کر رہا ہوں مستحبی کی بات ہے، واجب کی بات نہیں ہے. واجب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر حج واجب ہے تو آپ کو کرنا ہے ایک بار سے، اس کے بعد مستحب بھی ہے. حج کتنا ثواب ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی واقعاً حج کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے. اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو حج پہ جا سکتا ہو، نہ جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. ہو گئی نا بات؟ اب پورے حج کو جانے دیجیے. آپ حج کے تو بہت سے ارکان ہیں نا. ایک رکن ہے حج کا طواف. خالی طواف کا ثواب سن لیجیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کی مدد کا مرتبہ کیا ہے. یہ اصل شکر الہی یہ ہے. تسبیح پڑھنے کا نام شکریہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنا یہ اصلی شکریہ ہے. امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ
کتب لہو 6000 حسنہ، اس کے نام عمل میں 6000 نیکی لکھی جاتی ہے. وَمُحْيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جاتی ہے. وَرُفِعَ لَهُ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جاتی ہے. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے 7 مرتبہ، اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں وَلَكِن مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ. 1-2 بار نہیں، روایت کہتی 10 بار امام نے تکرار کی ہے کہ لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے تو طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار ریپیٹ کیا ہے امام نے. صلوات در محمد و آل محمد. بس اب یہاں پر ایک سوال اور کر سکتے ہیں آپ کہ یہ جو تم اتنی دیر سے بیوقوف بنا رہے ہو، شکر یہ ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی امانت ہے وہ جہاں کہے جیسے کہے وہاں خرچ کرو. یہی تو سمجھا رہے تھے اتنی دیر سے. قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل. مولانا تم کتنا کرتے ہو؟ آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا نا. میرا جواب کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے بات کہی ہے اپنی جیب سے کہی ہے یا ہم نے امام کی حدیث سنائی آپ کو؟ آپ کو ہمت ہے تو یہ پلٹ کے پوچھئے کہ جس امام نے یہ حکم دیا ہے مدد کرنے کا، انہوں نے کتنا عمل کیا ہے. اور جب ان تک بات آئے گی تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بچے کو شہد کھانے سے منع نہیں کرتے، کل لے کے آنا اس لیے کہ آج میں خود کھائے ہوا. صلوات بر محمد. یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہی نہیں جس پر خود عمل نہ کر لے. اور اب آئیے آپ تاریخ دیکھیے اپنے اماموں کی. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی شوال کے مہینے میں 25 شوال، بعض روایتوں میں جو گزر گئی 15 شوال امام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام ہی نے تو کہا نا، چھٹے امام سے. امام کا واقعہ سنو، بس ایک ختم کی بات میں نے. راوی کہتا ہے ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھی. تو جب ہلکی ہلکی بوندیں ہیں تو بادل ہے. اس کو آدمی خود اس کو کہتے ہیں نا فقہ حدیث. حدیث پڑھ لینا کمال تھوڑی ہے، اس کی باریکی میں جائیے نا. راوی نے تو اتنا کہہ دیا کہ ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھی. ہلکی ہلکی بوندوں کا مطلب بادل ہے. بادل ہے کا مطلب ڈیٹ تو نہیں بتائی نا راوی نے. اگر چاندنی رات بھی ہے تب بھی چاند چھپ گیا ہے نا، تو وہ روشنی نہیں ہے. اگلا فقرہ بھی بتا رہا ہے کہ رات اندھیری تھی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام چلے جا رہے ہیں، کچھ ہے ان کے، وہ گٹھری کھل گئی، جو تھا بکھر گیا. ارے کیا ہے؟ میں قریب پہنچا، دیکھا امام صادق علیہ السلام. کیا مولا؟ اچھا تم ہو؟ دیکھو جو کچھ ملے ذرا ڈھونڈو. تو میں نے صاحب جب تلاش کرنا شروع کیا اندھیرے میں تو معلوم ہوا روٹیاں ہیں. وہ ساری روٹیاں میں نے اکٹھا کی، پھر گٹھر تیار کیا. مسئلہ یہاں ہے، سنیے آپ. جب گٹھری تیار ہو گئی دوبارہ باندھ دیا. میں نے کہا مولا فرمائیے کہاں لے چلنا ہے؟ امام نے فرمایا میں لے چلوں گا، آپ نہیں لے جائیں گے. قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھے. ہاں چلنا چاہو تم چلو میرے ساتھ، بٹ یہ روٹی میں اپنے کندھے پر لے جاؤں گا. اور وہ کہتا ہے پھر لے کے آئے. بنی ساعدہ کے چھپر کے نیچے جو لوگ سو رہے تھے ان کے کپڑوں کے نیچے اس طرح سے آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو جیسی جس کی ضرورت ہو رکھا کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے. اور سنا دوں آپ کو میں، جس حسین کے صدقے میں آج کائنات ہے، جس امام کے صدقے میں یہ دنیا ہے، سناؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. رکیے مصائب یہاں شروع کرتا ہوں وہاں تک لے جاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام میدان میں آیا. ٹھیک، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو.
لیکن وہ دشمن کا سپاہی کہتا ہے جب امام نے حملہ شروع کیا ہے فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے ہاتھ جوڑتی تھی، پناہ مانگتی تھی، اور جب یہ بھاگتی تھی نا میرا مولا تڑپ کے فرماتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے، اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے روایت کہتی ہے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابو الفضل کی لاش تھی، نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو، اللہ اکبر۔ وہاں سے اور آگے بڑھے، اتفاق سے ادھر آ گئے جہاں شہداء کے جنازے پڑے تھے، نظر پڑ گئی، انہوں نے فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو روایتوں میں حضرت نے غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، مجھے کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میرا جواب نہ دیا۔ روایت کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھی، مطلب شاید یہ تھا مولا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے لڑتے لڑتے، میں جہاں لانا چاہتا ہوں مجلس کے عنوان کے تحت، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اپنا قانون ہے، اس کا اپنا ایک اصول ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو اذیت زیادہ نہ ہو، لیکن ہائے میرا مولا سامنے سے نہیں، المذبوح بالقفا، پسے گردن، خوش گلا، کند خنجر۔ روایت کہتی ہے فضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ اس شمر ملعون نے گلے پر خنجر چلایا ہے۔ اور یہ منظر ایسا تھا، انشاءاللہ خدا قسمت کرے آپ لوگ جائیے کربلائے معلیٰ مولا کی زیارت کو، وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے حضرت زینب امام کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ بی بی نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہیں ہو سکا، تڑپ کے فرماتے یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو